السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ عمران خان طاقتور لوگوں کے لیے اس وقت گلے کی وہ ہڈی ہیں جس کو نہ تو نگلا جا سکتا ہے نہ اس کو باہر نکالا جا سکتا ہے، یعنی کہ تمام تر جو ٹیکٹس تھے ان کو استعمال کرنے کے بعد جو نتائج آپ کے سامنے آئے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر سامنے آئی۔ اب یہ جو لوکل پریشر تھا یہ انٹرنیشنل پریشر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ جس طرح سے عمران خان کو سزا دی گئی اور یہ اب ایسی سزا بن چکی ہے کہ بھائی نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ بھائی ہمیں جو شکست ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کی جو جیت ہوئی ہے اس کے پیچھے اصل میں عمران خان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جو زیادتیاں کی گئیں اور جس طریقے سے ان کو مختلف کیسز میں سزا دی گئی، تو اب ان کی کوئی اہمیت باقی نہیں بچتی اور اس میں کافی سارے جو ادارے ہیں وہ بھی بدنام ہوئے ہیں۔ تو کل ملا کے معاملہ یہ ہے کہ بھائی اب عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ اب پاکستان میں حکومت بنانے کا ایک عمل سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ شخص ہے وہ کون ہے؟ عمران خان۔ اور اگر جیل میں تو وہاں پہ کوئی مذاکرات ہو نہیں سکتے اور کوئی، کیونکہ فیصلے سارے خان صاحب نے کرنے ہیں کہ بھئی کہاں پہ کس کو کیا لگانا ہے۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے جس میں ابھی یعنی کہ ایک بندے نے بڑا زبردست بات کی کہ خان صاحب دن کو جو ہیں وہ اڈیالہ میں ہوتے ہیں اور رات میں کچھ لوگ ان کو بنی گالہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اڈیالہ اور بنی گالہ کا اصل سین کیا ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا، اور آج رات اچانک جو ہے بنی گالہ میں سیکیورٹی اور وہاں پہ وی آئی پی جو موومنٹ ہے یہ کیوں سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، الیکشن 2024 جو ہیں وہ ختم ہو چکے اور اب پاکستان میں، پورے پاکستان میں، وفاق میں، پنجاب میں، بلوچستان، کے پی کے، سندھ میں حکومتیں بنانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اور اس حکومتی عمل میں جو سب سے امپورٹنٹ شخصیت ہے وہ ہے عمران خان کی، جس کی ایک صوبے میں 2/3 میجورٹی ہے، وفاق میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، اور پنجاب میں اگر آزاد امیدوار ساتھ ملا لیے جائیں تو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں ایک ساتھ ملائیں تو وفاق میں پی ٹی آئی کی 93 سیٹیں ہیں، 83 سیٹیں ان کی کے پی کے میں ہیں اور 117 سیٹیں ان کی پنجاب میں ہیں۔ تو کل ملا کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں یہ نون لیگ اور دیگر سیاسی جماعتوں سے ڈبل سیٹیں ہیں۔ تو اس کا اندازہ یا اس کی اہمیت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک شخص ہوتا ہے طاقتور، لیکن اس کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ اپنی طاقت شو نہیں کر پاتا۔ لیکن عمران خان کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو نہ صرف اس کو اپنی طاقت کا اندازہ ہے بلکہ وہ اس طاقت کو بڑے زبردست طریقے سے استعمال بھی کرتے ہیں اور اس کا پھر فائدہ بھی ہوتا ہے ان کو۔ تو اب یہ والی جو سچویشن ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں 12 مقدمات میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ضمانتیں ملی ہیں، آج بھی ان کی ضمانت میں توسیع ہوئی ہے۔ کل جو ہے ایک جو جج ہیں، جج محمد بشیر صاحب، وہ آئے نہیں اور انہوں نے عمران خان کا کیس سنا نہیں ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے جو سزا دی تھی اس کے اوپر جو کرٹیسزم ہوا اور جس طریقے سے ان کے ساتھ جو حشر ہوا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنا سٹارٹ ہو گئیں۔ ادھر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوٹے جنہوں نے پارٹی چھوڑنے کی کوشش کی، عوام نے ان کو مار مار کے واپس پی ٹی آئی میں لے آئے، اب جو ہے وہ منتیں کر رہے ہیں، ترلے مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے کو کسی نہ کسی طریقے سے کریں، اپنا واپس لیں، ہم عمران خان کے حامی ہیں، ہم کسی حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ وہاں پر گئے تھے۔ تو جب اس طرح کے حالات، اس طرح کی سچویشن جب پیدا ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی
خان صاحب جو ہیں جن کے پاس میجورٹی ہے وہ بجائے اس کے کہ بارگیننگ میں لوور پوزیشن کے اوپر جائیں انہوں نے اپر پوزیشن کے اوپر رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک جو میٹنگ تھی جس کی خبریں آپ نے بھی سنی ہوں گی، ہم نے بھی سنی ہوں گی، کچھ لوگ اس کا ڈینائل دیتے ہیں، کچھ اس کو سچ سمجھتے ہیں، لیکن آج آ کے معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنا جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت ہے اور ان طاقتور حلقوں کی بھی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور اور میاں اسلم اقبال جیسے لوگوں کو پنجاب اور جو 9 مئی کے واقعات میں ٹاپ یا ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں ان کو نومینیٹ کرنا، یہ اصل میں عمران خان کا وہ ٹیکٹ ہے جو وہ اب استعمال کرنے کیا ہے انہوں نے، اور یہ جو بارگیننگ ہے یہ پی ٹی آئی کو بہت بڑا فائدہ دینے جا رہی ہے۔ ایک تو بشرا بی بی کو جو ایک ریلیف دیا گیا تھا کہ ان کو بنی گالہ میں رکھا، وہ آج سماعت جو ہے وہ عدالت میں ہونی ہے، خان صاحب ان کو بھی دوبارہ جو ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ صدر سزا معاف کر سکتا ہے، صدر سے سزا معاف کروا لینی چاہیے، لیکن پھر مورل گراؤنڈ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بڑی نیچے چلی جائے گی۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب کو منتقل کیا بھی جا سکتا ہے، کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہوگی اور ساری چیزیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان اس طرح کی کوئی ریلیف لیتے ہیں تو مورل گراؤنڈ کے اوپر ان کی جیت جو ہے وہ بالکل، یا وہ جو ایک اس وقت ان کی اخلاقی پوزیشن ہے وہ اس کے اوپر نہیں رہیں گے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ بھئی اب انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے، اب ہر کوئی کہنے لگا ہے کہ بھئی یہ سیاسی جو ہے وہ قیدی ہیں اور سیاسی قیدیوں کو چھوڑنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کے خود کے لیڈرز، دوسری جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ بات کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے تو آج دجیاں اڑا کے رکھ دی مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی، اور یہ بھی بتا دیا کہ بھائی جو پی ڈی ایم کی حکومت یا عمران خان کے اوپر تحریک عدم اعتماد لا گئی، اس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا نام لیا کہ ان کے کہنے کے اوپر ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو عمران خان جو بات کہتا تھا وہ ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی۔ امریکہ کی جہاں تک بات کریں تو امریکہ نے بھی آج یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا ان کو جو ہے وہ دعوت نہیں دی گئی تو اس کے اوپر انہوں نے اپنے ریزرویشن اور تشویش کا اظہار کیا ہے، اور باقی دیگر جو دوست ممالک ہیں چونکہ وہ میڈیا کے اوپر یا اس طرح سے اوپن آ کے ٹاک نہیں کرتے، لیکن بہرحال ان کا پریشر بھی ہوگا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک جو ایسی جماعت جس نے سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں آپ اس کو حکومت نہیں دے رہے۔ تو لیکن خان جو ہے اس کے ساتھ جب مذاکرات کیے جاتے ہیں وہ کسی قسم کی فیور لینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری وائف کو بھی دوبارہ جو ہے وہ بنی گالہ سے اڈیالہ میں جو ہے وہ منتقل کیا جائے۔ تو خان صاحب کسی بھی قسم کی کنسیشن جو ہے وہ لینے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ جن لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ میاں نواز شریف کی طرح وہ بھی کوئی ڈیل کریں گے، ملک سے باہر چلے جائیں گے، یہاں پہ ہی وہ جسے کہ گوشہ نشینی جو ہے وہ اختیار کر لیں گے، بند ہو جائیں گے، نظر بند ہو جائیں گے، وائف کو بند کرتے ہیں، ان کی خیر بیٹی کو بند کیا گیا تھا، تو اس طریقے سے چیزوں کو مینج کر لیا جائے گا۔ لیکن عمران خان کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ خان تو کسی قسم کی ڈیل این آر او یا اس طرح کا معاملہ نہیں کرے گا جو نواز شریف صاحب نے کیا تھا۔ تو اس لیے اب عمران خان کے اوپر یہ پریشر ہے، جس طریقے سے بشرا بی بی کو منتقل کیا گیا تھا خان صاحب کو بھی، اور آئے روز جو ہے وہ بنی گالہ میں چونکہ بشرا بی بی ہیں تو وہاں پر وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے، کچھ دوست اور یوٹیوبرز اور کچھ جو ہیں لوگ وہاں پر گئے اور انہوں نے کوریج بھی دی، اور ایون یہ کہ ایک پکچر اور ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ بہت وائرل ہو رہی ہے، لیکن ہماری ٹیم نے جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو وہ 9 ماہ ایک پرانی تصویر ہے، اور لوگ اب اس کے اوپر میمز بھی بنا رہے ہیں کہ اچھا یہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی 2-3 دن میں جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے ملنا ہے تو خان صاحب کو تو پتہ چل جائے گا وہ اڈیالہ میں ہیں یا بنی گالہ میں ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہر روز رات کو ایک ایسی خبر پھیلا دی جاتی ہے کہ خان صاحب کو منتقل کیا جاتا ہے، اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے لوگوں کو مینٹلی اس کے لیے تیار بھی کیا جا رہا ہو کہ بھائی ٹھیک ہے منتقل کر دیا، کیونکہ خان صاحب اگر منتقل ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے پھر میسو پیمانے کے اوپر لوگ بھی جمع ہو جائیں گے اور یہ وکٹری کو سیلیبریٹ کریں گے۔ تو اگر منتقل کرنا بھی ہوا تو اس کو بڑے سیگائے راز میں رکھ کر کیا جائے گا، کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے آئے روز رات کو ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل جاتا تھا، زمان پارک پہنچو، گرفتاری، یہ وہ فلانا فلانا، وہ ایک طریقے کی خائف جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے۔
ہر روز رات کو تقریباً اسی طریقے کا ایک سچویشن اس وقت یہاں پر بھی چل رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس ایونٹ کی ہائپ کو بڑھانا ہوتا ہے یا اس کی ہائپ کو کم کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر کون سا ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور عمران خان اس الیکشن کے بعد جس لیول کے اوپر سامنے آئے ہیں تو مذاکرات کرنا، بات چیت کرنا، یہ بھی ظاہر ہے ایک مجبوری ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ جو ہیں وہ انکار نہیں کر سکتے بیسیکلی۔ تو اب خان صاحب کے ساتھ ابھی تک ان کو نہ تو شفٹ کیا گیا ہے، شفٹ کیا جا سکتا ہے، یہ پاسبلٹی موجود ہے، پاکستان میں ہر چیز جو ہے وہ پاسبل ہے، لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو اس طریقے کی کوئی ڈیل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کریں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو نواز شریف کا ہوا ہے۔ نواز شریف نے ڈیل کی تو آپ دیکھ لیں کہ کیا حشر ہے، عوام نے ان کا کیا حشر کیا ہے۔ تو یہ والی سچویشن ہے۔ آپ بھی اس کے اوپر اپنی اوپینین دے سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی ایسی ڈیل کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور جیل سے باہر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ آنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ بھائی تاکہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے وہ کم ہو، اور عمران خان جو ہے وہ حکومت سازی کے عمل میں بھرپور شرکت کریں، اور پی ٹی آئی پنجاب اور وفاق میں اپنی میجورٹی بھی شو کر سکتی ہے۔ تو لیٹ سی، دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن اب تک کی جو خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خان صاحب منتقل ہو گئے ہیں، خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں۔ وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے اگر کوئی اپنا پولیٹیکل ایجنڈا یا آپ نے اپنی کوئی نیریٹو بیانیہ بنانا ہے تو بنائیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ بھی آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے۔ آپ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اوپینین دیجئے گا۔ خان صاحب کو ریلیف مل رہے ہیں، ایک بندے کو 5 ماہ بعد چھوڑ بھی دیا گیا ہے کراچی میں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ چھوٹنے والے ہیں، لیکن چونکہ ابھی خبر کنفرم نہیں ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو ادروائز جو ہیں وہ مذاکرات کرنے کی، چیزوں کو ٹھنڈا کرنے کی ہر ممکن کوشش جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ ساری چیزیں کب تک ہو جائیں گی اس کے اوپر کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ اور پریزیڈنٹ کے لیے آصف زرداری کے نام کے اوپر کاٹا ہے، ایک نیا مضبوط کینڈیڈیٹ سامنے آیا ہے پریزیڈنٹ کے لیے، تو اس کے اوپر بھی میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔